تو آئے دیکھتے ہیں مدینہ میں کچھ ہلچل ہے، ہر طرف ایک ہی موضوع بحث ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا ہے۔ آزادی سے پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کا شوہر بھی غلام تھا جس کا نام مغیث تھا۔ مغیث اور بریرہ میں بہت محبت تھی، بریرہ اس کے ساتھ رہتی تھی، کوئی کلیش نہیں تھا۔ شوہر اس کی محبت میں دیوانہ تھا۔ جب بریرہ آزاد ہو گئی تو بریرہ آزاد ہونے سے پہلے علم رکھتی تھی کہ جب کوئی غلام عورت، قیدی عورت آزاد ہوتی ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہ رہنا چاہے تو اسلام قبول کرتے آزاد ہوتے ہی وہ شوہر سے بھی آزاد ہو جاتی، یعنی طلاق یا خلا نہیں ہوتا، آٹومیٹیکلی، آٹومیشن ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اور بریرہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے محبت تو کرتی تھی، لیکن اسے آزاد ہوتے ہی سمجھ آ گئی تھی غلام کے ساتھ رہنا اور غلام کی اولاد پالنا، جبکہ وہ اولاد غلام کے مالک کی قیدی ہوتی ہے، ایسی اولاد پالنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آزاد انسان کب چاہتا ہے کہ اس کی اولاد غلام ہو جائے؟ بریرہ نے کہا میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی، آپ تو آزاد ہیں، آپ کی سوچ بظاہر آزاد ہے، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بریرہ کے ساتھ میچ کر کے دیکھیے گا۔ بریرہ نے اسلام کو سمجھا تھا، اور بریرہ مغیث سے الگ کیا ہوئی؟ مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، ہر ایک کو جھنجھوڑ کے کہتا تھا ایک بار بریرہ کو مجھ سے ملوا دو۔ ہر ایک اپنی جگہ پریشان بھی ہوتا تھا کہ بریرہ اپنے شوہر کے پاس اب نہیں رہنا چاہتی۔ لوگ بریرہ سے کہتے تھے ایک بار بات سن لو، بریرہ کہتی تھی کہ جب میں آزاد ہوں تو میں اپنے شوہر کے پاس کیوں جاؤں جس کے ساتھ اب میرا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب آپ سوچیں عورت کو، ایک غلام عورت کو کتنی سینس ہے، میرا کیا حق ہے پہچانتی ہے۔ اس پہچان کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتی امی کیا کہتی ہیں، ابا کیا کہتے ہیں، میرا شوہر کیا کہتا ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کا ذہن کتنا کنڈیشنڈ ہے، کتنا زیادہ جکڑا اور پکڑا ہوا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اطاعت نہ کریں، لیکن ایک بات اگر آپ کے مائنڈ میں آتی ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آتی ہے یہ حق ہے، حق کا فیصلہ ناحق کسی سے کروانے کے لیے چلے جائے جس کا حق ہی نہیں ہے، تو یہ قیدی ذہن کی علامت ہے۔ خیر، ہر طرف لیلا مجنوں کا قصہ نہیں تھا، بریرہ مغیث کا قصہ تھا، اور یہ ایک جائز رشتہ تھا، سب چاہتے تھے، مغیث پر ترس کھاتے تھے، لیکن بریرہ آزاد ہو گئی، اب بریرہ کسی طرح سے شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ مغیث کو سمجھ آئی کہ بریرہ کو جس نے یہ دین سکھایا ہے نا، اس کی بات بریرہ ضرور مان جائے گی۔ مغیث تو رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول بریرہ سے کہیں ایک بار مجھ سے مل لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق اچھی سفارش کی، بریرہ کو بلوایا۔ بریرہ کو سمجھ آ گئی کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سفارش کی، بریرہ مغیث سے مل لو۔ جانتا ہے بریرہ نے کیا کہا؟ میں آپ کو دعوت غور و فکر دیتی ہوں، آپ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے دیکھیے کہ ساری زندگی قید میں گزاری ہے، غلامی میں، اور اب آزاد ہوا ہے۔ غلامی کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے، وہ جیسے اقبال کہتا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں،
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو میں بات کر رہی تھی بریرہ کی. بریرہ بھی قید تھی اور بریرہ آزاد ہو گئی, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کہتے ہیں بریرہ ایک بار مغیث کی بات سن لو. آپ نے اپنے آپ کو اس سٹیج پہ رکھ کے دیکھنا ہے. امیجن کریں, ویژولائز کریں کہ اگر ہم ہوتے پھر کیا کرتے. بریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے. غلام عورت رہی ہے ساری زندگی, لیکن کمیونیکیشن دیکھیں, حق گوئی ہے. جو بات کہنی ہے اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں. ادب لحاظ اپنی جگہ پر, احترام اپنی جگہ پر. کہتی ہے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو میں مان لوں گی. سبحان اللہ, اتنی کلیئر مائنڈڈ ہے ایک قیدی عورت. کہتی حکم ہے تو میں مان لوں گی, سفارش نہیں مانوں گی. آپ نے کہا سفارش کی ہے تو میں نہیں مانتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش ہے. تو بریرہ نے کہا میں نے نہیں ملنا. اسلام اتنی آزادی دیتا ہے, اپنی ذات کے بارے میں آپ کو ڈیسیژن کرنا ہے. آپ اپنے بارے میں ریسپانسبل ہیں. آپ نے اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, اپنے اعمال کے بارے میں اکیلے جواب دہی کرنی ہے. اس لیے سر اٹھا کے جینا سیکھیں. یہ سر صرف رب کے سامنے جھکنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں.